اس کو ڈراتی اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے. تو اللہ پہ جو توکل رکھے گا نا اس کا کبھی بھی کوئی بھی دنیا والے بال بھی باقا نہیں کر سکتے. تو ہمارے حضور نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھو. جب ہجرت کا وقت تھا پورے گھیر لیے تھے غار میں، ایک وقت حضور تھے غار کے مہانے تک پورے دشمن آ گئے تھے. اس وقت کیا فرمایا حضور نے؟ ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. ابو بکر صدیق کہے کہ اب غار کا دروازہ اب کھل جائے گا. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں. تو ان کا وہ توکل تھا. تو اللہ دیکھیے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تم لوگوں کو پتا ہے، نمرود نے کتنی بڑی آگ تیار کی ان کو جلانے کے لیے، لیکن نمرود کی آگ ان کو چھو بھی نہیں پائی. اللہ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر حرام کر دیا. وہی جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی 70,000 کی فوج گھیرے ہوئی تھی، یہ 72 ساتھی تھے. اللہ نے انہیں کہا کہ عصا مارو دریائے نیل پہ، عصا مارے وہ دریا ہی دیوار بن گئی. اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نکل گئی اور جیسے ہی فرعون کی قوم آئی دریا میں ڈوب گئی. اور ان کا جو تھا کہ نہ تجھے زمین ایکسپٹ کرے گی نہ آسمان، نہ کہیں، آج بھی ممی بن کے وہ مصر میں پڑا ہے. تو اللہ نے یہ چیز فرما دی کہ تم اگر دیکھو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو جو نبی کے نہیں وہ ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. تو تم نے جب اگر نبی کو نہیں مانا تو تم نے اللہ کو نہیں مانا. تو ہمارا توکل کس پر ہے؟ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، کیونکہ انہی پر کلام پاک اترا. اور اللہ نے زندگی موت کے بعد کے بھی واقعات سارے انہی کو تھا، اور ہر چیز اللہ نے پہلے ہی ان کو سکھا دی تھی. جو بولتے معاذ اللہ وہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. امی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ہی معراج پہ بلایا. ان کا کوئی بھی ان کا ہر ایک کا دیکھو کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد نہیں، ان کا استاد ہمارا خدا ہے. اور اللہ نے ان کو جو علم بخشا، حضور نے کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی نے موت کے وقت اپنا سر پیٹ لیا، کہا تھا کہ میرے پاس اتنا علم تھا لیکن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. مجھے سوال کیے ہوتے تو میں وہ چیز کا جواب دیتا، تو مجھ سے وہ چیز پوچھی ہی نہیں گئی. تو حضور کے پاس جتنا علم تھا، آج اسی علم کے بدولت آج ہم اگر مسلمان ان پر توکل کریں، ان پر اعتبار کریں، کیونکہ انہوں نے جنت، کس نے کھلی آنکھوں سے جنت دیکھی؟ کس نے دوزخ دیکھا؟ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ہمارے نبی نے دیکھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے حضور کی معراج کے وقت یہ چیز کا عہد لیں کہ کم سے کم 5 ٹائم نماز اچھے سے کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ ہمارے لیے معراج کا حاصل دیکھو، دل سے سجدے میں جا کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. تم کچھ بھی کر لو لیکن ہم جب سجدہ کرتے ہیں اس وقت اللہ کا سب سے بڑا قرب نصیب ہوتا ہے. اور سجدے کی حالت میں اللہ سے جو دعا مانگو وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا مانگا ہے کہ میرے پورے امتیوں کی، وہاں پہ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو پہلے اللہ نے فرمایا آدھی امت میں بخش دوں گا. تو بولے نہیں، آدھی امت پہ میں توکل نہیں کروں گا، میری پوری امت کی سفارش کرنے کی آپ حق مجھے دے دیں. ابھی تم کسی بڑے کے پاس جاؤ گی تو اپنا سوچو گی کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو. حضور نے کس لیے کہا؟ وہاں بھی اللہ سے کیا فرمایا کہ میری پوری امت بخشی جائے، اس کی سفارش کا ذمہ مجھے دو. اور قیامت کا جب منظر قائم ہوگا سارے آ جائیں گے پیغمبر، لیکن حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ جب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آئیں گے. اور اس وقت درود شریف کی فضیلت دیکھو، سارا تول دیا جائے گا گناہ کا، نیکی اور گناہ کا. جس وقت یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، اس وقت حضور ایک پرچی پکڑائیں گے. یہ لو، کس چیز کی رہے گی؟ جب حضور کے اوپر درود و سلام بھیجتے، اور وہ جب رکھ دیا جائے گا تولا جائے گا تو وہ پڑھنا آٹومیٹک بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا.
तो दुरूद शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर हम दुरूद सलाम, क्योंकि हम जो दिल से दुरूद सलाम भेजते हैं वो हुजूर सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। जुमा के दिन तो डायरेक्ट अगर जो भी दुरूद सलाम हम भेजेंगे वो हुजूर तक पहुंचती है। तो हमेशा हमारी ज़बान जो होनी चाहिए दुरूद सलाम से तर रहनी चाहिए, क्योंकि उस वजह से देखो दुरूद अगर पढ़ते रहो ना दिल में ठंडक पैदा होती है। बोलते गुस्सा आए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि शैतान 100 कदम दूर भागता है और गुस्से में इंसान का दिमाग ख़त्म हो जाता है, शैतान पूरा काबिज हो जाता है, हमारी अकल जवाब दे देती है। तो हमें अभी हम लोग कोई ट्रेन नहीं है कि हम लोग के देखो शैतान जो है ना हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है, लेकिन हम किस तरह से उससे बच सकते हैं? सिर्फ इस तरह से कि हम 5 वक्त नमाज पढ़े, बावजू रहे। हुजूर ने अपने गुलाम हज़रत बिलाल हबशी की कहा कि मैंने तुम्हारी आहट जन्नत में सुनी। तो बोले तुम ऐसा क्या अमल करते हो? तो बोले अमल में कोई ऐसा खास अमल नहीं कि जब भी मैं नापाक होता हूँ तब मैं वजू करता हूँ, और जब भी वजू करता हूँ 2 रकात नफिल अता कर लेता हूँ। तो मतलब हर वक्त पाक साफ रहना भी बहुत बड़ी इबादत है। किस वक्त रूह निकल जाए हमें क्या पता, कोई नहीं जानता ना। बोलते अरे अभी तो था, अभी तो उसको ऐसा हो गया। तो हम ये नहीं जान रहे कि कल क्या होगा। तो दिलों में बुग्ज, गुनाह, ये सारी चीजें रख के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत किया है, तो अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो हमें बस ये है कि अल्लाह हर एक को दिलों से बुग्ज